کی طرف سے اس کی فضائی یا زمینی حدود کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ ایک ان کا ایجنڈا ہے جو دنیا کو بتانا. اور ابھی جو کچھ واقعات ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس نے تھریٹ کیا انڈین آرمی چیف نے, اس باتوں کو دنیا کو بتانے کے لیے کہ میں تو یہ نہ تو کوئی گنشیر ہیلی کاپٹر تھا, نہ کوئی ریکنسنس ایئر کرافٹ تھا, یہ ایک سیول ایئر کرافٹ تھا اور وہ زیرو لائن کے قریب سے ہو کر گزرتے ہو. تو وہ چونکہ ایلوسی ہماری ایسی ہے, وہاں کوئی مارکنگ تو نہیں نیچے لگی ہوئی ہے کہ دیکھیں جس سے نظر آئے کہ جی یہ اس کا یہ اس کا یہ, تو ایک اندازہ ہوتا ہے جس سے پائلٹ سے وہ چلتے ہیں. تو ہم اس کے ساتھ سے گزرے تو اس سے دنیا کو یہ بتانے کے لیے پن شہر کے سامنے سے کہ جی یہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور یہ دیکھیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سارا جو ہے وہ ڈرامہ رچایا. اور ہم اس وقت اپنے ایریے کے اندر تھے جب انہوں نے ہیلی کاپٹر کو فائر کیا. اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو جو انہوں نے پکچر میں نے ابھی دیکھی ہے, ویڈیو دیکھی ہے, جو پہاڑی علاقہ اس پہاڑی کے ساتھ سے جا رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کا ایریا ہے. تو یہ ایک ہندوستان جو ہے اس طرح کی ڈرامہ بازی کر کے جو ہے نا یہ دنیا کو جو دکھانا چاہتا ہے. ویسے بھی میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ یون ریزولوشن کے تحت تو ایل او سی کشمیر کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. یہ اگر ہم نے جانا ہو تو ہم پھر بتا کر جائیں گے, کوئی چھپ کے تو نہیں جائیں گے, ہم کوئی چور تو نہیں ہے, ہمارا اپنا ملک ہے وہ, اور اگر ہم وہاں جانا چاہیں تو یہ ایک یون ریزولوشن کے تحت اب یہ ہے کہ یہ ایک بن گئی ہے یہ لائن آف کنٹرول. یہ کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اس کی کوئی سینٹریٹی کو جو ہے کوئی نہیں توڑا یا نقصان پہنچایا. ہم اپنے ایریے کے اندر سے جا رہے تھے. اب ہے بہت قریب, اس کے بالکل ساتھ ساتھ ہے وہاں پہ جو ہے نا ایل او سی پونچھ شہر سامنے نظر آ رہا تھا, ان کا بریج سامنے نظر آ رہا تھا, ہم اس کے ساتھ سے گزر رہے تھے. تو یہ انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ کیا دنیا کو بتانے کے لیے جو اس کے مضمون مقاصد ہے اس کو وہ اپنے میڈیا کے تھرو دنیا کو جو ہے نا وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جی پرووکیشن جو ہے پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ تو کوئی میں تھا, میرے ساتھ میرے 2 منسٹر پی ایس ہوتا, تو ہمارے پاس تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے جا کر وہاں کوئی وہ جو ہندوستان نظام بتاتا ہے جی یہ اپنا گھس بیٹھیے ہیں, یہ مطلب ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا کر چلے جاتے ہیں. وہ سیدھی سی ایک بات تھی. میں گیا اور پھر واپس آیا بعد میں, تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. جب اس کے بعد میں سمانی بھی جانا چاہتا تھا آگے, لیکن ہم پھر درا لے کے گئے, وہاں سے واپس ہوئے. فتح پڑی میرا یہ تھا کہ سمانی بھی آگے جاؤں گا. پچھلی دفعہ بھی میں گیا تھا وہاں پہ. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری نیلے والی کا جتنے ایلوسی کے ایریاز ہیں وہاں کا میں نے دورہ کرنا ہے. کسی جگہ میں ہیلی کاپٹر پہ جاؤں گا, کسی جگہ میں سڑک گاڑی سے جاؤں گا. ہمارا اپنا ملک ہے, تو اس طرح کے ہمارے بھائی بستے ہیں. اور دوسری طرف جو ہندوستانی فوج کے مظالم سے جو تنگ آئے ہوئے, جو کچھ آج کل کشمیر کے اندر ہو رہا ہے, جس طرح ہندوستان کی فوج جو ہے وہ سولینس کو مار رہی ہے, گھر سے پڑھ کر لے جاتے ہیں نوجوانوں کو, اور اس کے بعد جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. یہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک کشمیری کی جو لاش کسی تھے, یہ وہ جو شتیلا اور صابرہ کے کیمپ تھا جب وہ ایریل شرون نے حملہ کیا تھا فلسطینیوں کے کیمپوں پر اس لبنان کے اندر, اس کی یاد انہوں نے تازہ کر رہے ہیں. بالکل ان کی یہ پالیسی ہے. 35 یہ جو ہے ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں, جیسے اسرائیل جو ہے وہ مغربی کنارے پر کر رہا ہے. تو مودی ویسے بھی بڑا متاثر ہے اس سے بنیامین نیتنیاہو سے. یہ ساری پالیسی جو ہے جو وہ کر رہا ہے, اس کو بھی وہاں پر امریکہ کی شے حاصل ہے. اور بدقسمتی سے اس خطے میں بھی ہندوستان کو اب امریکہ کی شے حاصل ہوگی. اس کو چین کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں. ہندوستان کا بھی میری بات سے چین کا مقابلہ نہیں تھا, ہمارا نہیں کر سکتا تو چین کا کیا رہے گا. ہمیں اپنی فورسوں کو پورا اعتماد ہے. اور اللہ کے فضل سے یہ بھی میں آپ کو بالکل صاف بات کر رہے ہوں, ہمارے سولین پہلے وہ لڑیں گے, فرسٹ ڈیفینس لائن ہمارے سولین نے جو ایل او سی پہنتے ہیں. آج کوئی آدمی اپنے گھر سے نہیں نکلا وہاں سے, حالانکہ وہ بہت پرووکیشن کرتے ہیں وہاں پر. پہلے انشاءاللہ ہمارے سولین اس کے ہندوستان کا مقابلہ کریں گے, پھر وہ ہماری فوج تک پہنچ سکتا ہے. اگر آپ لوگ کہیں 5 لاکھ لوگ ہمارے راجستھان کی آبادی کا 3 کلومیٹر کے قریب رہتے ہیں ایل او سی کے اوپر, اور بے شمار جگہ ایسے جو ہمارے فوج کے بنکر پیچھے ہے اور ہمارے سولین آبادی آگے رہتی ہے. تو پہلے اس کو ہمارے سولین سے مقابلہ کرنا ہے, پھر آئے گا. ہمارے لوگ جو ہیں وہ دن رات ان کے آنکھیں بھی بیدار ہیں, ان کے کہنے مقام بھی بیدار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے کہ جس نے اپنے ملک کی اس طرح مسلمان کے لیے کہا کہ اس کی آنکھیں اگر کھلی رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو آنکھوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. تو ہم انشاءاللہ ہر بات کے لیے تیار بیٹھے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ ہم کوئی جنگی جنون نہیں پیدا کر سکتے اس خطے کے اندر کہ وہ کوئی ایسی بات ہو جسے ایک خامخواہ ایک پرووکیشن پھیلتی ہے. وزیر خارجہ نے بڑی اچھی وہاں پہ تقریر کی ہے. اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی کھل کر بات کی پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کا, اور حکومت جتنی بھی حکومتیں نہیں ہیں کشمیر کے بارے میں ایک ہی موقف ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں تک کشمیریوں کو عدالتانہ رائے کے ذریعے اپنے حق کا جو ہے استعمال کر دیا تاکہ اپنے مستقبل کو فیصلہ کر پائیں, جس کے لیے جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں.
اچھا سر، ایک انڈیا کی طرف سے لائن چلائی جا رہی ہے جب سے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، اس پہ آپ کا واضح پیغام کہ آپ آزاد کشمیر کی حدود میں نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا؟ جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ بالکل ہم اس میں کوئی شک نہیں تھا. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سول ہیلی کاپٹر تھا، یہ زیرو لائن تک بھی جاتا ہے. یہ اب انہوں نے ایک بہانہ بنانا تھا کہ جی اس میں یہ ایل او سی انہوں نے کراس کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت ہے کہ مجھے اللہ یہ موقع دے کہ میں اس کو کراس کروں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسا اس طرح نہیں ہوگا، وہ کسی اور طریقے سے ہوگا. تو یہ بات یہ ہے کہ ہندوستان اب اس ساری بات کو جو ہے نا وہ اس کو ایک اور رنگ دینا چاہتا ہے تاکہ یہ پتہ چلے. میں فرض کیجیے میں سول ایئر کرافٹ تھا، ہیلی کاپٹر ہے، میرے پاس کیا چیز تھی کہ جب میں جا کر اس کو کوئی ایسا ادھر جا کر واردات کرنی تھی وہاں پہ، میں نے کوئی وہاں پر کوئی چھاپہ مار کاروائی کرنی تھی، کوئی اور کام کرنا تھا، ان کے کسی مورچے کو تباہ کرنا تھا. اس میں تھا کیا؟ 3 آدمی تھے ہم، 4 آدمی ٹوٹل، ایک پائلٹ تھا 5 آدمی. تو یہ ایک بہانہ سازی جو ہے وہ کر رہا ہے کہ جی وہ بالکل اس کے قریب سے گزرا. تو اگر گزروں بھی تو میرا وطن ہے، میرا ملک ہے، مجھے کون روک سکتا؟ اگر میں گزروں بھی تو مجھے کیا کہے گا؟